اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، حکومت پاکستان نے 10-15 دن پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ حج کے لیے جو حضرات خواہش رکھتے ہیں، جو حضرات حج پر جانا چاہتے ہیں یا جن حضرات پر حج فرض ہو چکا ہے، تو وہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ حضرات اپنی درخواستیں جمع کرا دیں، اور اس کی جو حد بندی کی ہے، جو آخری تاریخ مقرر کی ہے، وہ ہے 12 دسمبر 2023۔ امید تو ہے کہ اس تاریخ کے اندر مزید توسیع بھی ہو جائے گی، جیسا کہ حکومت کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ ایک تاریخ دیتے ہیں، اس کے بعد اگلی تاریخ، پھر اگلی تاریخ، تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ حضرات میں سے جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں یا جن پر حج فرض ہو چکا ہے، تو وہ اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ حکومت اگلی تاریخ دے گی تو اس کے بعد پھر ہم درخواست جمع کرائیں گے، بلکہ وہ علی الفور حکومت پاکستان نے جو ادارے اس کام کے لیے منتخب کیے ہیں، وہاں جا کے اپنی اپنی درخواستوں کو جمع کرا دیں۔ حج کا فریضہ یہ انتہائی اہم فریضہ ہے۔ بہت سے لوگ اس فریضے سے بڑی غفلت برتتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن سے یہ دیکھا کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو بچپن میں میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ شاید حج جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حج کا جو نصاب ہے وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور حج کا نصاب الگ ہے۔ حج کے نصاب کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور زکوٰۃ کا نصاب حدیثوں کے اندر بالکل واضح ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب حج کا نصاب نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، حج کا نصاب الگ ہے۔ یعنی جس بندے پر حج فرض ہو رہا ہے تو اس کی فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں، وہ زکوٰۃ والی شرائط نہیں ہے۔ اور جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اس کی شرائط الگ ہیں۔ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوگی جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، اور اس کے پاس اتنی ملکیت کا مال ہو، اس کی ملکیت میں اتنا مال ہو جتنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، اتنا مال اس کی ملکیت میں ہو، اور یہ ضرورت سے زائد ہو، اور مزید یہ کہ اس پر سال بھی گزر چکا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کا جو نصاب ہے وہ یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار حج کے تو پیسے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو حج کا نصاب وہ نہیں ہے۔ حج کا نصاب قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ کس کے لیے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کہ
حج بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جو کہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر فرض ہے۔ قرآن کریم بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم صرف ایک اجمالی بات کرتا ہے، تفصیل اللہ کے رسول آگے سمجھاتے ہیں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کے لیے، اور اس شخص پر من استطاع الیہ سبیلا، جو کہ راستے پر اس کو طاقت ہو، اس کو قدرت ہو، جو کہ حیثیت رکھتا ہو کہ وہ وہاں چلا جائے۔ قرآن میں صرف یہ آیا، لیکن حدیث نے اس کو واضح کیا کہ حج کس پر فرض ہے۔ فرمایا علماء کرام نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ ہر اس عاقل بالغ مسلمان آزاد شخص پر حج فرض ہے، جو کہ وہاں جانے پر، وہاں سے واپس آنے پر، اور وہاں کا خرچہ اٹھانے پر، اور یہاں جو اپنے زیر کفالت لوگ ہیں ان کا خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ یعنی حج کا ریٹرن ٹکٹ ہو آپ کے پاس، اور وہاں پر 20 دن 22 دن 40 دن جو بھی جتنا بھی رہتے ہیں اس کا خرچہ آپ کے پاس ہو، اور یہاں جو آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں جن کا آپ خرچہ اٹھا رہے ہیں، جن کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، جن کو اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کھانا کھلانے کا، روزی کمانے کا ان کے لیے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر متاثر نہ ہوں، وہ بھی متاثر نہ ہوں۔ اور عورت کے لیے اس شرط کے اندر ایک مزید اضافہ ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے۔ بغیر محرم کے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جب تک محرم اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ حج کرنے نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج فرض ہے، لیکن بغیر محرم کے عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنا مال ہو۔ وہ اپنے محرم کو تیار کرے، اس کے بعد وہ حج پر جائے گی۔ آج کل عمرے پر جاتے ہیں اور کوئی محرم اور غیر محرم کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور نفلی عبادت کے اندر لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک اللہ کے رسول نے تو حج پر جانے کی اجازت نہیں دی بغیر محرم کے، تو عمرہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پچھلے سال حج کے دوران ایک مسئلہ آیا، خاتون کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بڑی خواہش ہے حج پر جانے کی، لیکن میرے پاس پیسے اتنے ہیں کہ میں صرف خود ہی جا سکتی ہوں، میرا محرم میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ان کو منع بھی کیا اور دلائل کی روشنی میں دلائل سے واضح بھی کر دیا کہ آپ کا جانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چلی جاؤں اور میں حج کر لوں تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ تو ہم نے کہا حج تو ادا ہو جائے گا، حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگا، ناپسندیدگی کے ساتھ ادا ہوگا، تو آپ کا جانا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں وہاں جا کر جب وہاں چلے گئے تو حج کرنا جائز ہے، پھر حج کر لیں، لیکن آپ کا جانا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایک سلسلہ ہے کہ شریعت کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی خواہش کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ شریعت کو تو سائڈ میں رکھیں، ہماری خواہش کیا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں جتنے بھی مذہبی گھرانے ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ہر وقت پائنچے ٹخنوں سے اونچے ہیں، اور ایک مذہبی گھرانہ محلے کے اندر سمجھا جاتا ہے، علاقے کے اندر، کہ یار یہ لوگ بڑے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن جب انہی کے گھر پر شادی ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں جا کے پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ ساری نمازیں کہاں گئیں، وہ ان کے روزے کہاں چلے گئے، جو ہر سال ان کے گھر سے لوگ عمرے پر جا رہے ہیں وہ کہاں گئے۔ گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، وہ 4 گلیوں کے پار تک جا رہی ہے، جب روڈ کے اوپر بارات گزر رہی ہے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ہندو جا رہے ہیں یا مسلمان جا رہے ہیں۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو شریعت ایک طرف اور اپنی خواہش ایک طرف۔
اپنی خواہش پر عمل کر رہے تھے، تو اس خاتون کو بڑا سمجھایا کہ آپ کا حج پر جانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود چلی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے زمزم بھی بھیجا، کھجور بھی بھیجا۔ منع کیا ہے جانے کا، جائز نہیں ہے، شریعت میں نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی، اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ کا حج پر جانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چلے جاتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ تصور تھا کہ حج شاید ایک ایسی عبادت ہے جو کہ صرف بوڑھوں پر فرض ہے، لیکن جب ہم نے پڑھا، حدیث کا مطالعہ کیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو کہ وہاں جانے کی، وہاں سے واپس آنے کی، وہاں اپنا خرچہ اٹھانے کی، اور یہاں اپنے زیر کفالت لوگوں کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر حج فرض۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان BC ڈالتا ہے، کمیٹی ڈالتا ہے، اور وہ کھل جاتی ہے، اب وہ 12-15 لاکھ کی کمیٹی، اور اس نیت سے ڈالی تھی کہ یہ جب کمیٹی آئے گی تو میں اس سے گھر بنوا لوں گا، پلاٹ لے کے ڈال دوں گا، یا گھر بنا ہوا ہے میں اوپر کی منزل بھی بنوا لوں گا۔ ہمارے یہاں کمیٹیاں اسی نیت سے ڈالی جاتی ہیں۔ اب جب کمیٹی کھل کر آئی ہے تو اگر اس کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس کی ملکیت میں کوئی گھر ہے یا نہیں ہے، اگر اس کی جو BC نکل کے آئی ہے اس کی رقم اتنی ہے جس سے حج ہو سکتا ہے بآسانی، تو اس شخص پر حج فرض ہو گیا۔ اب یہ گھر نہیں بنوائے گا، اب یہ شادی نہیں کرے گا، بلکہ یہ حج کرے گا۔ شادی کے اوپر تو خرچہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کا خود بنایا ہوا ہے کہ شادی حال مہنگے سے مہنگا کرایا جائے، اور اس کے بعد کھانے 20 طرح کے کھانے رکھے جائیں۔ یہ ہمارا اپنا طرز عمل ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بارات الگ ہو، ولیمہ الگ ہو، اور ایک ہفتے پہلے سے گانے چلیں، ساؤنڈ سسٹم چلیں، اور سارے خاندان والے آ جائیں اور گھر میں بیٹھ کے گانے گائیں، مائیو ہو، مہندی ہو، منگنی ہو، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے بعد طرح طرح کی رسمیں، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی، گیٹ رکائی، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ ہمارے یہیں ہوتی ہیں ساری چیزیں، جو ہندوستان سے آئے ہیں وہاں سے ہندوؤں کی یہ رسمیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں حدیث کی، کیسے ڈھول تماشوں کے ساتھ جو ہے بارات نکلتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی شادی میں بارات کے اندر جو پٹاخے آئے تھے وہی 10-12 لاکھ روپے کے تھے۔ پتہ نہیں کہاں کی بات ہے، ابھی ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ 10-12 لاکھ روپے صرف آگ جلائی ہے انہوں نے، دھماکے کیے ہیں، پٹاخے پھاڑے ہیں کہ بھائی بارات نکلے گی، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، اس بات کے لیے 10-12 لاکھ روپے۔ آج جو طلاقوں کا جو ریشو بڑھ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث کو آپ نے فالو نہیں کیا، آپ حدیث کو نہیں مان رہے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج فرض ہے، اور اس کے لیے جو کہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ پھر آگے وعید ذکر کی، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو اس سے منہ موڑے گا، جو حج پر نہیں جائے گا، تو آگے عجیب اللہ نے بات فرمایا غنی عن العالمین، تو اللہ تمام عالم سے غنی ہے، مستغنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو، قرآن کے اندر جو وعید کے الفاظ ہیں وہ مبہم ہیں، اس سے واضح نہیں ہو رہا اللہ پاک کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب
الفاظ وعید کے الفاظ مبہم ہوں تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی اگر آپ کو آ کے کہے کہ بیٹا مل باہر، بتاتا ہوں باہر ملو، مجھے اکیلے میں نہیں ملنا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ماروں گا یا میں تجھے یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، نہیں، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے باہر ملو. تو یہ وعید کے جو الفاظ ہیں یہ مبہم ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کرے گا کیا باہر مل کے. آج کل یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں نا، آج اکیلے میں ملو. تو اللہ بھی یہاں پر جو دھمکی کے الفاظ ہیں نا وہ بڑے مبہم ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کرنے سے منہ موڑے گا، حج کرنے نہیں جائے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تمام عالم سے غنی ہے، مستغنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے حج کی. مشکات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو اس. تو جس شخص پر حج فرض ہے وہ فی الفور جا کے درخواستیں جمع کرا دے. اور ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ بیٹے کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس پہ حج فرض ہے. اب وہ اگر خود حج پہ چلا جائے، خود حج پہ چلا جائے، اپنے والدین کو نہ بھیجے، تو والدین ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں کہ والدین کو نہیں کرا سکتا تھا حج، خود چلا گیا حج پہ، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے. نہیں، یہ غلط ہے، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. حج اس پر فرض ہوا ہے، آپ پر فرض نہیں ہوا. اگر آپ کے بیٹے کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس پر حج فرض ہو گیا تو وہ اس پر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. ہاں اگر وہ چاہے تو آپ کو اگلے سال حج کرا دے، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ کو بھیج دے، لیکن ابھی اس وقت تو اس پر حج فرض ہوا ہے تو وہ جائے گا حج کرنے کے لیے، اس کو بددعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، حج ابھی اس پر فرض ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ نے کمیٹی ڈالی، کمیٹی کھل گئی، کمیٹی اس نیت سے ڈالی تھی کہ آپ اس کا گھر خریدیں گے یا اپنا گھر بنوائیں گے یا شادی کریں گے. اب آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ یہ حج ہو جاتا ہے اس سے، تو ایسی صورت میں آپ حج کریں گے، حج فرض ہو گیا ہے آپ پر. اور آپ اس وعید کا اگر حج پر نہیں جائیں گے تو آپ اس وعید کا مصداق بن جائیں گے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو چکا اور حج پہ نہ جائے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو کہ اسلام لانے سے پہلے کیے ہوں. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی نا، تو یہ ہجرت کرنا، یہ ہجرت بھی ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو کہ ہجرت کرنے سے پہلے کیے ہوں. وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کہ حج کرنے سے پہلے کیے ہوں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری پر حج کو جاتا ہے، حج کرنے کے لیے سواری پر جاتا ہے، تو فرشتے اس سے مل کے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. اور جو پیدل چل کے جاتا ہے، حج کرنے پیدل جاتا ہے، تو فرشتے اس سے مل کے معانقہ کرتے ہیں. معانقہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گلے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں کہ پیدل جا رہا ہے حج پہ. فرمایا سواری کے اندر جو حج پہ جا رہا ہے اور سواری کے اندر جاتے ہوئے اس کو ذرا سا چکر آئے، سمندر میں جا رہا ہے، چکر آ گئے، الٹی آ گئی، تو اللہ رب العزت اس کو ایک شہید کے برابر ثواب دیتے ہیں، شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کو یہ حج پر جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے یہ سمندر میں غرق ہو گیا، مر گیا، یہ جہاز آ رہا تھا کریش ہو گیا،
یا اس کی جہاز کے اندر ہی طبیعت خراب ہو گئی اور مر گیا تو یہ شہادت کی موت مرا ہے، اس کو شہادت کا درجہ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا کہ جس کو سفر کرتے ہوئے حج کے لیے یا جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے چکر آ جائیں تو یہ چکر اس کے لیے صدقے کے ثواب کا باعث ہیں، یہ صدقے کے ثواب کے برابر ہیں، یہ چکر اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جہاد کرو جس جہاد کے اندر ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، اور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا حج ہے۔ حج کرو، یہ ایسا جہاد ہے کہ مجاہدہ تو ہو رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن اس میں آپ کو کانٹا بھی نہیں چبھ رہا، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی تلواروں کا سامنا آپ نے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو حج کریں، وہ حج جس میں کانٹا بھی نہیں چبھ رہا۔ تو آج جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، لیکن حج کا جو عنوان ہے وہ اس وجہ سے رکھا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ حج کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں۔ تو دیکھ لیں اس اصول کی روشنی میں کہ کس پر حج فرض ہے اور کس پر نہیں ہے۔ جس پر فرض ہے کسی بھی نیت سے اس نے رقم اپنے پاس رکھی ہے تو سب سے پہلے اس پر حج فرض ہے، حج کر لے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حج اور عمرے کرے اور بار بار کرے تو اس پر رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں حج کے لیے اپنی درخواستیں جمع کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔